बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिरा और यह है मेरा चैनल उर्दू अखबार। आज भी बहुत बहुत गरम खबरें हैं। कुछ खबरों का तसलसल 2-3 दिन से जारी है और उसी सिलसिले में मज़ीद पेशरफ्त हुई है, लेकिन आज ज़रा ज़्यादा अहम हो गई हैं वो चीज़ें। 2-3 दिन से पहले से कुछ अहम बातें ये हुई थी कि जावेद लतीफ़ साहब के एक बयान सामने आया था जिन्होंने अपने लीडर की इमा पर दिया था और जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की धमकियाँ दी थी। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की भी धमकियों वाली वीडियो सामने आई थी, उसके भी ऊपर बात हो चुकी है। लेकिन ये चीज़ें मुसलसल आगे बढ़ रही हैं और इनमें मज़ीद तेज़ी आती जा रही है। और सूरत हाल अब ये बन गई है कि आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी जो है, बिलावल भुट्टो जरदारी के कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिससे कि लगता है कि कुछ अंदर खाने कुछ मामलात इतने भी हंकी डोरी, इतने भी अच्छे नहीं रहे, इतने भी ज़ुबी नहीं चल रहा सब कुछ। अब बहुत कुछ ऐसा हो गया है कि जो लोगों को एहसास हो गया, या एहसास तो पहले से था लेकिन मौके की मुनासबत से, सियासतदान वही है जो मौके की मुनासबत से बात करे। नवाज शरीफ की पार्टी का रोना यह है कि नवाज शरीफ की पार्टी के तमाम मामला जो है वो मरियम सफदर के हाथ में जब से आए हैं, नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो अपने ऊपर खुदकुश हमले जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं उनके। अभी पिछले दिनों भी उन्होंने खुदकुश हमले बहुत किए और आजकल वो थोड़ी सी खामोश हैं, लेकिन खामोशी उनकी जो है वो कोई ना कोई बड़ा तूफ़ान ज़रूर लेकर आती है। और वो इस मामले में यह है कि वो खुद नहीं बोलती, वो अपने पार्टी के दीगर लोगों को आगे करती हैं ताकि वो बोलें। और इस सिलसिले में नवाज शरीफ की पार्टी का रिकॉर्ड यही है कि बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं और फिर वो फारिग कर दिए जाते हैं, उनको इस्तेमाल करके उनको एक साइड पर रख दिया जाता है। जावेद लतीफ़ साहब बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गए हैं और उन्होंने मज़ीद एक मजाक किया है। उन्होंने ये कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वालों ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। तो जनाब, इस मुल्क के साथ लूट खसूट करने वालों ने कब माफ़ी मांग ली? जहाँ तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ताल्लुक़ है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐसे लोगों में से था कि जिसने मर्दों की तरह सियासत की और सियासत के बाद अगर उसको फांसी भी चढ़ाया गया तो उसने जो है सौदेबाजियाँ करके वो मुल्क से बाहर नहीं गया। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लेने से पहले ना 10 दफ़ा सोचा करें आप लोग, आप किसकी बात कर रहे हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी के साथ जो आपकी पार्टी के लोगों ने जो सलूक किया था, उसकी तस्वीरें और जो टेम्पर्ड और जो फ़ोटो शॉप करके और ऊपर से फेंकवाई गई थी, जो कुछ भी किया था वो कोई भी नहीं भूला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी भी एक ऐसी औरत थी कि जिसने कभी भी अपने उसूलों पे समझौता नहीं किया था। उसने सियासत इस मुल्क में रह के की थी और अगर वो मुल्क से बाहर भी गई थी तो उसने मुल्क से बाहर बैठ के मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ उसने ऐसी बातें नहीं की थी जैसे आपके लीडर, जिनको आप लीडर मानते हैं। हम उनको लीडर नहीं मानते, हम उनको सिर्फ शोबदेबाज मांगते हैं, हम उनको सिर्फ एक बिजनेसमैन समझते हैं। बिजनेसमैन भी ऐसे जो अपने मुल्क को बेचकर अपना बिजनेस करते हों। तो जनाब, बहुत फ़र्क है। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का नाम ना लिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और जहाँ तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक़ है, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत की थी, उन्होंने सूबाई सियासत नहीं की थी, उन्होंने मुनाफरत की सियासत नहीं की थी, उन्होंने तक़सीम करने की सियासत नहीं की थी। जो कुछ भी उन्होंने किया था वो तारीख़ का हिस्सा, जो कुछ आप लोग कर रहे हैं ना वो भी तारीख़ का हिस्सा बन चुका है और कुछ बन रहा है। जो बात करें सोच समझ के करें। आज आप जो कहेंगे वो कल को आपके सामने ज़रूर आपके मुंह पर दे मारा जाएगा अगर आपने अपनी ये गलत, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ अगर आप लोगों ने अपनी ये बकबक बंद नहीं की। आप जिसको मादरे वतन को, अपने मुल्क को, अपनी मट्टी को आप लोग बेचते हैं और उसके तक़सीम करने की बात करते हैं। आप अपने घर में कितनी दीवारें खड़े कर सकते हैं? आपको अल्लाह ताला ने यकीनन, आपका भी कोई फैमिली होगी, आपका भी कोई कुनबा होगा, कि आप ये बर्दाश्त करेंगे कि आपके घर को तक़सीम कर दिया जाए? आप इस मुल्क को क्या समझते हैं? या आप लोगों की चरागाह नहीं है, या आप लोगों की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, आपके बाप की जायदाद नहीं है ये मुल्क जो आप लोगों ने इसको तक़सीम करने, जब आपके साथ आपके ज़ाती मफादात को कोई ज़रब लगती है तो आप लोग सबसे पहले इस मुल्क को तक़सीम करने की बात करते हैं। बेशर्म है आप लोग। इतना ही काफ़ी आप लोगों के वैसे। तो बहरहाल जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयानात दिए हैं वो बहुत अहम है और उससे आपको अंदाज़ा हो जाए, हम सबको अंदाज़ा हो गया है कि अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है। बिलावल ने इस्तीफ़े देने से इनकार किया है, बिलावल ने और कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है लॉन्ग मार्च के सिलसिले में भी कि जिससे अंदाज़ा होता है कि वो थोड़ा सा रिलक्टेंट है इस सिलसिले में। और जहाँ तक मौलाना का ताल्लुक़ है, मौलाना की तबीयत नासाज थी, वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, शायद उनको चक्कर वगैरह आ रहे थे और कौम भी वैसे चक्कर में ही थी कि आखिर हुआ क्या है ये सब कुछ, जो कुछ भी सेनेट में हुआ और उसके बाद जो मामलात हुए। अब भी बहुत सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं, हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के मामलात और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के मामलात थोड़े मुख्तलिफ हो गए हैं। बीच में आपको एक दरार सी नज़र आ रही है, लेकिन नहीं मालूम कि ये किस हद तक है, किस हद तक नहीं है, क्योंकि सियासत बहुत बेरहम होती है, हम बार बार कहते हैं।
اور عمران خان کی حکومت کو 2.5 سال ہو گئے ہیں. اب اگلے الیکشن کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگلا الیکشن بھی سال 1.5 سال پہلے تو کیمپین شروع ہو جاتی ہے. تو اب صرف معاملات جو ہیں، اب جو کچھ بھی ہوگا وہ اگلے الیکشن کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا. حکومتی پالیسی بھی اسی کو سامنے رکھ کر کی جائے گی اور ظاہر اپوزیشن بھی یہی کرے گی. اصل بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں سیاست میں، کم از کم اپنے ملک کے اداروں پر، اپنے ملک پر اور اس قسم کی باتیں، ملک توڑنے کی باتوں سے آپ لوگ پرہیز کریں. کیونکہ آپ نے سیاست اسی ملک میں اگر کرنی ہے، تو اگر آپ اس کو توڑنے کی باتیں کریں گے تو آپ یاد رکھیے کہ آپ لوگوں کو کہیں منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی. یہ دنیا جو ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کے ہوتے ہوئے آپ ان ملکوں میں جا سکتے ہیں، اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں سے کک مار کے نکال دیا جائے گا اگر آپ وہاں کے اداروں کے خلاف باتیں کریں گے. تو یہاں پر آپ اپنے لیڈروں کو کہیں نا کہ کبھی یہاں آ کر بات کریں نا یہاں کے اداروں کے خلاف، UK میں جا کے بات کریں، امریکہ میں جا کے بات کریں. آپ لوگوں کو لگ پتہ جائے گا کہ کس بہاؤ بکتی ہے. اور ایک اور آپ کو بات بتائیں کہ ایک بہت اہم بات یہ ہوئی تھی کہ شفقت محمود اور شبلی فراز اور فواد حسین صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن اور 4 ارکان کو جو ہے برطرف کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تشکیل نو کی جانی چاہیے اور ان لوگوں کو برطرف کرنا چاہیے. ایک عجیب بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ چیف الیکشن کمیشن کا انتخاب اور جو ان کے 4 ارکان ہوتے ہیں ان کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ میرٹ پر نہیں ہوتا، اس میں مکا جو ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس میں مکا کے ذریعے جو ہے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ان کو تعینات کیا جاتا ہے. یہ عجیب و غریب سیاست ہے اس ملک کی کہ اتنا اہم محکمہ جس میں کہ آپ جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کا تسلسل، اس کے بارے میں آپ جب کچھ کام کرنے پہ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ مکا کے ذریعے لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو طریقہ کار ہے اس کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ بہت اہم بات تھی. اور کیونکہ اب آئندہ الیکشن کا جو ہے ٹائم شروع ہونے والا ہے، کچھ عرصے بعد کیمپین شروع ہو جائے گی، تو اس سلسلے میں یہ بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کی جانی چاہیے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون جیتا ہے کون نہیں جیتا، لیکن جو بھی جیتے ایک اچھا اور صاف ستھرا الیکشن کے نتیجے میں آئے. یہ مکا والا معاملہ اب ختم ہونا چاہیے. اور جہاں تک ان لوگوں کے خلاف معاملات ہیں کہ یہ لوگ کھا پی کے لوٹ کے ملک کو بھاگ جاتے ہیں، ان کے خلاف بھی قوانین ایسے بننے چاہیے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ مجرم کو سزا دیں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. چھوٹوں کو تو ملتی ہی رہتی ہے سزا، چھوٹوں کو تو کردہ نہ کردہ سب گناہوں کی سزا ملتی ہے ایک عام آدمی کو. ان لوگوں کو جو کچھ یہ کرتے ہیں، علل اعلان اپنے ہاتھ رنگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تمام غلط کاریاں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان لوگوں کو چھوٹ مل جاتی ہے. آخر کون لوگ ہیں جن کو چھوٹ دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں؟ لوگ اس سے پہلے کہ لوگ ان چیزوں کے بارے میں علل اعلان پوچھنا شروع کر دیں اور اس ملک میں حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں، اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ یقیناً جو مجرم ہیں ان کو سزا دی جانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ جی ضمانتیں لے لے کہ یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں سب کچھ کر کے، ان کے خلاف سب ثبوت بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ضمانتوں پہ یہ لوگ رہا ہوتے ہیں اور ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں بیماریوں کے بہانے بنا کے. مختلف قسم کے ان کے پاس ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ان کو بھاگنے نہ دیا جائے اور ان کو بلایا جائے. اور زرداری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ نواز شریف کو چاہیے کہ وہ ملک میں آ کر سیاست کریں، اور یہی بات ہم کہتے ہیں. زرداری صاحب میں کم از کم اتنے گٹس ہیں کہ وہ ملک سے بھاگتے نہیں ہیں، نہ ان کے گھر کا کوئی اور فرد ایسے بھاگتا ہے، اور نہ بی بی شہید بھاگی تھی، نہ ذوالفقار علی بھٹو بھاگے تھے، اور نہ ان لوگوں کو. مگر ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے یہ سب سے پہلے اس ملک سے باہر دوڑ لگاتے ہیں، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اب سب معاملہ ٹھیک ہو گیا، یہ پھر آ کے اپنا وہی کام شروع کر دیتے ہیں جس میں یہ لوگ ماہر ہیں. مال بناؤ، کھاؤ اور بھاگ جاؤ. ایک تو خان لیگ ہے بیچاری جو اتنا کچھ کر رہی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. خان صاحب، عمران خان کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ان کی ٹیم کے کچھ بہت اچھے ممبران کی بات کر رہے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کام کر رہے ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے. لیکن ناکافی ہے یہ سارا کچھ، جب کیونکہ پورا سسٹم ان لوگوں نے یغمال بنایا ہوا ہے، بیوروکریسی سے لے کر پولیس تک، کہ ہر محکمے میں انہوں نے اپنے چمچے بھرے ہوئے ہیں جو ان کو بہت ساری چھوٹ اور رعایتیں دے دیتے ہیں، اور یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں بھاگ نکلنے میں. تو یہ ساری چیزیں کرنے والی ہیں، ریفارمز کرنے والی ہیں. ہر محکمے میں ہر جگہ پہ بہت سارا کام ہے، چھانٹی ہونے والی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ساری جو شاخیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف
پودے کو کمزور کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کو کاٹنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ایسی ریفارمز کی جائیں، ایسے قانون لائے جائیں سامنے کہ ان ساری چیزوں کا سدباب ایک ہی دفعہ ہو سکے، اور اس ملک کو ہم ایک ایسے راستے پر ڈال سکیں جو یہ بلا خوف و خطر جو ہے ایسے لوگ جو کہ اچھے ہیں، ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے تحفظ ملے اور ان کو کام کرنے دیا جائے۔ اور بلاول بھٹو زرداری ہو یا نواز شریف ہو، اگر کوئی مجرم نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو آ کے ثابت کرے، اور اگر نہیں ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجرم ہے۔ مریم میں اور بلاول میں بلی چوہے کا کھیل جاری ہے، اور مریم جو ہے وہ ان کو استعفے پر لانا چاہتی تھی، وہ نہیں آئے۔ نواز شریف صاحب نے بہت سارے وہاں سے بیان داغے کہ جی استعفے دیے جائیں سندھ اسمبلی سے، اور جناب لانگ مارچ کیا جائے، اور GHQ میں دھرنا دیا جائے۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ وہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصولوں کی سیاست نہیں ہے، یہ انتہائی بے اصولی اور شتر بے مہار قسم کی سیاست ہے، اور یہ انتہائی گھٹیا سیاست ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور ان کو کم از کم یہی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اپنے عہدے کا اپنی کچھ تو شرم و حیا کچھ تو پاس رکھیں نا وہ لوگ۔ اور جاوید لطیف صاحب، آپ کے لیے اگر وفاداری صرف اپنی قائد کے ساتھ ہے، جن کو کہ آپ اپنا قائد مانتے ہیں، اور ملک کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ، کیونکہ جس ملک نے آپ کو نام دیا ہے، آپ پاکستان میں اگر منتخب ہوتے ہیں تو پاکستان کی سیاست کی وجہ سے منتخب ہوتے ہیں، آپ اس ملک کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، ڈوب کے مر جائیں آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو ذرا سی بھی شرم حیا ہے کوئی۔ یہ آج کا میرا ولاگ تھا۔ بہت غصے میں تھی میں، اور ابھی بھی ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے گھر کو برا کہنا شروع کر دیں۔ تو بہرحال جی، انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، بات ہوگی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کیا خبریں آتی ہیں۔ آج آپ کو اب یہ بتا سکتے ہیں کہ بہت اہم خبریں آنے والی ہیں، اور کیونکہ آج بہت کچھ ایسا ہوگا کہ جس سے آئندہ ہونے والی سیاست یا الیکشن پہ جو اثر پڑنے جا رہا ہے وہ ہمیں سب کو معلوم ہو جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ اپنا خیال رکھیے، اور اس چینل کا بھی، اور اسے سبسکرائب کیجئے اور اسے لائک دیجئے، آپ سے یہ درخواست ہے۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔